السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ۔ اس کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اس آیت مبارکہ میں بد نصیب لوگوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی اس پارہ کا آغاز ایسے لوگوں کے ذکر سے ہو رہا ہے جو انتہائی بد نصیب ٹھہرے، جن کی جہالت اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ دلائل و براہین ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دلیلوں کے سامنے سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی طرف فرشتے نازل ہوں یا مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں، گفتگو کریں اور آخرت کے حالات کھول کے بیان کریں، یا پھر ہر طرح کے معجزات ان کے سامنے جمع کر دیے جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً یہ بہت بد نصیب ہیں جو ایمان سے محروم ہیں اور جن کے سامنے بڑے بڑے دلائل بھی ان کو ایمان کی طرف مائل نہیں کر سکے، یقیناً بڑے بد نصیب ہیں۔ تو یہ آغاز تھا، اب ہم اپنی اس ترتیب کی طرف آتے ہیں جو 5 نکاتی مختصر و منفرد خلاصہ قرآن کی ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا حصہ چند خاص اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے، ان کو مختصراً 5 حصوں میں یا 5 عنوانات سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز زخرف القول غرورا، بات کو سجا دینا، بات کو سنوار کر اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے شخص کو دھوکہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی جو باطل پرست ہیں۔ وہ لوگ باتوں میں ایسی چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں، ایسی سجی سجائی باتیں کرتے ہیں یا بناوٹی اور مصنوعی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور خود بھی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا حق کی راہ میں رکاوٹ ایک ایسا سلسلہ بھی ہے جو صرف باتوں کی حد تک جھوٹ پلندے جوڑ جوڑ کر یا اس کے عجیب فلسفے اور تعویلات جوڑ جوڑ کر باتیں بنائی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں حق سے دور کر دیتی ہیں، بد نصیبی کی طرف لے جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اتباع الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اس زمین پر زیادہ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جس طرف لوگ جا رہے ہوں ادھر جانا چاہیں، ان کا کہنا ماننا چاہیں، تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر ڈالیں گے اللہ کی راہ سے۔ یعنی اللہ کی راہ کے لیے کثرت و قلت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی راہ کو بڑی عقل مندی سے سوچ سمجھ کر اور بہتر اور خوف خدا کو رکھتے ہوئے پھر انسان اللہ سے توفیق مانگ کر اختیار کرتا ہے، نہ کہ جدھر اکثر لوگ جا رہے ہیں اس بھیڑ چال کو اختیار کر لے کہ جدھر سارے لوگ جا رہے ہیں ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ نہیں، یہ حق کا معیار نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ لوگ تو گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ گمان مطلب ذہنی خیال، یہ تو اپنے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو لے کر چلنے لگ جاتے ہیں، اور یہ صرف اپنے اپنے تکے بازی اٹکل پچو لگا رہے ہیں، اپنے اپنے اندازے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کی راہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی فرمان ان کے پاس، نہ ایسا کوئی وحی الہی کا علم ان کے پاس ہے، بلکہ اپنی عقل سے سوچا اسی پر گامزن ہو گئے، اسی پر چلنے لگ گئے۔ فرمایا اگر ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اور اکثریت کو دیکھیں گے تو اکثریت تو گمراہی پر چل رہی ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دے گی، اللہ کی راہ سے دور کر دے گی۔ تیسری بات اللہ کے نام کا ذکر، ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اگر مومن ہو تو اسے کھاؤ۔ یہاں اصل میں مشرکین کے مقابلے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین اللہ کے علاوہ اوروں کا نام پکارتے ہیں، تو اللہ کا نام کافی تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شرک کرنا اور شرکاء کے نام لینا، اوروں کا تقرب حاصل کرنا،
یہ غلط بات تھی، یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے آپ اسے کھائیں، استعمال کریں، اللہ کا نام آنے کے بعد اور کسی نام کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ چوتھی چیز، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے کھولنے کا مطلب وہ دین اسلام میں داخل ہونے لگتا ہے، دین اسلام کی پابندیوں کو قبول کرتا ہے، دین اسلام کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنی مرضی، اپنا رستہ، اپنی سوچ اختیار نہیں کرتا بلکہ اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے سینے میں اسلام کی تعلیم کو داخل کرتا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے سینے کو تنگ اور بند، گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنگی اور بندش کی وجہ سے اپنی گردن کو اور اپنے سر کو اوپر کو اٹھاتے ہوئے جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ایمان نہ لانے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح نحوست اور نجاست ڈال دیتا ہے۔ پانچویں بات جو بڑی اہم بتائی گئی وہ جن و انس کے تعلقات ہیں۔ جن و انس کے تعلقات زمانہ جاہلیت میں بڑے مشہور تھے کہ فلاں فلاں لوگ وہ جنات سے تعلق رکھتے ہیں، جنات ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو تعلقات بنائے جا رہے ہیں اصل میں یہ شیاطین سے تعلقات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں جنوں کے دوست انسان کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ یہ فائدہ کیا تھا؟ یہ فائدہ یہی تھا ایک دوسرے سے خبریں لینا، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یا وسوسے اور شیطانی کام، ناجائز کاموں میں، یہ فائدے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ جنات سے، شیاطین سے کام لینے کی جو بات کرتے ہیں، تو فرمایا وہاں کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس موت کے وقت کو پہنچ گئے جس کو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور پھر دونوں کو، جن و انس کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائیں گے یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، اے جن و انس کی جماعت بتاؤ میں نے تمہارے پاس جو رسول بھیجے تھے وہ تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے، تمہیں میری ملاقات سے ڈراتے تھے، تو تم لوگوں نے پھر بھی سیدھا رستہ اختیار نہ کیا۔ آگے سے کہیں گے اے ہمارے رب ہم گمراہ ہو گئے، ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے، اپنے آپ پر کفر کی خود شہادت دیں گے اللہ کے سامنے۔ یہ 5 باتیں پہلے حصے میں تھیں، اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، مشرکین کے افعال۔ یہ ہے ہمارا اس خلاصے کا دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 کے اندر اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ 4 تقریباً اعمال اور افعال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان فرمایا۔ سب سے پہلا کھیتی اور جانوروں میں شرکیہ کام کرنے۔ کھیتی اور جانوروں میں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ رکھتے اور اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا ان کا بھی حصہ رکھتے، اور کہتے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اپنے گمان کے مطابق کہتے یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالتے اور شرک کرنے کے لیے بھی ایسا کام کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کوئی شخص جب اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ اوروں کو شریک کیا، جو میرے لیے حصہ نکالا ہے اسے بھی تو لے جا، میں تیرے سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ناراض ہو کر
بندے کے شرکیہ اعمال کی وجہ سے جو صدقہ خیرات اور جو بھی نیک عمل ہے اس سب کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کے اندر اخلاص چاہتا ہے، نہ کہ اس کے اندر شرک آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تو ان شرکاء کی شراکت سے بالکل غنی بے نیاز ہوں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا شرکی عمل تھا کہ اپنی کھیتی کے اناج کے اندر اور جانوروں کے اندر شرکیہ کام کرتے تھے، شرک کے لیے حصہ مقرر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کے 2 نقصان بھی بتائے۔ سب سے پہلا یہ بتایا کہ جو یہ شرک کرتے ہیں ان کے شرکاء، وہ ان کو ان کی اولاد کا قتل کرنا، ضائع کرنا اچھا کر کے بتاتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ بتوں کے پاس جا کے یا ان کے مجاوروں کے پاس جا کے اپنی اولاد تک قتل کر کے اپنا نقصان اور تباہی کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ شرک کرانے والے لوگ ان کے دین کو ان پر خلط ملط کرتے ہیں، ان کے دین کو ان کے اوپر ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے دین کی طرف توجہ نہ کر سکیں۔ یہ 2 بڑے نقصان شرک کے ہیں، اور جن کو شریک بنایا وہ ان کے 2 طرح کے نقصان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ مشرک لوگ جانور کھیتی کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھانا ممنوع ہے۔ جو اپنے شرکاء کے لیے حصہ چھوڑتے ہیں نا، اس سے کہتے ہیں یہ کسی کو کھانا یا استعمال کرنا منع ہے، اس کھیتی میں سے کوئی پھل نہ کھایا جائے، اناج نہ کھایا جائے، حتیٰ کہ ان پودوں کا پھل پک پک کے گرتا رہتا ہے، کوئی کھاتا نہیں، استعمال نہیں کرتا۔ وہ جانور وہ پھرتے رہتے ہیں، نہ ان کا گوشت کھاتے ہیں، نہ ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ ان پر سواری کرتے ہیں، یہ سب کچھ ممنوع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی ان پر حرام نہیں کیا تھا، ممنوع نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے یہ اس طرح کی پابندیاں بنا دیتے ہیں، ممنوعات کر دیتے ہیں۔ اور کھیتی باڑی کے معاملے میں اللہ کا حصہ جو رکھا تھا اور شریکوں کا حصہ، اس میں اللہ کا حصہ بھی شریکوں کی طرف جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اتنی سی ان کے ہاں اللہ کی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو رکھا بھی تھا وہ بھی اٹھا کے شرکاء کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اپنی طرف سے کچھ پابندیاں اور ممنوعات بنا کر کھانے پینے کی چیزوں کو ممنوع کر کے ضائع کرتے ہیں، اور جانوروں کی سواری وغیرہ کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بہت سخت بات بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں نے خود سے ایسا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی جانوروں میں مقرر نہیں کیا، نہ کھیتی میں مقرر کیا کہ وہ ضائع ہوتا رہے اور اس کو کھانا منع ہو جائے۔ تیسری بات، کچھ چیزیں انہوں نے مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام بنا لی۔ یہ بھی ان کی اپنی تقسیم تھی۔ شرک کرنے والے لوگ اللہ کی یا کسی پیغمبر کی تعلیم پر نہیں چلتے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں پر اور اپنی مرضیوں پر حلال و حرام بھی بنانے لگ جاتے ہیں، جبکہ حلال و حرام صرف خالق کائنات کا حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال یا حرام بنائے۔ یہ لوگ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے حلال و حرام بناتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات فرمائی، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، یا حلال و حرام بنانے والو، اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے یا آسمانی وحی سے کوئی تمہارے پاس دلیل ہے وہ میرے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کسی طرح کا کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک اور بات جو چوتھی بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک عذر لنگ پیش کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ حلال و حرام اپنی طرف سے بناتے، ہم نے جو کچھ کیا ہے اصل میں اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بھی شخص اپنے غلط کام کا بہانہ بنائے، چور کہے گا میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، ڈاکو کہے گا میں اس لیے ڈاکہ ڈالتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، قتل کرنے والا کہے گا میں اس لیے قتل کرتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، بدکاری کرنے والا کہے گا میں نے اس لیے کی کہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ کیسا بہانہ ہے؟ تو اس طرح کا بہانہ مکہ کے مشرکین نے کیا کہ ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اگر پسند نہ ہو تو وہ ہمیں کرنے ہی نہ دیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک اور حلال و حرام کے اندر اس طرح کی کسی طرح کی کوئی سختی نہیں فرمائی ہے، لہٰذا اگر وہ نہ چاہتا تو ہم کر ہی نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمایا جس طرح انہوں نے بہانہ کیا ہے اسی طرح کا بہانہ اور عذر ان سے پہلے لوگ کرتے رہے، اور وہ اپنے انہی عذر کی وجہ سے تباہ کر دیے گئے۔ پتہ چلا گناہ تو برا ہے ہی،
عذر گناہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے کہ انسان بہانے بنانے لگ جائے، انسان عذر تلاش کرنے لگ جائے، اسی لیے کہتے ہیں نا عذر گناہ از بدتر گناہ۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس اس بات کا کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا تو تمہیں روک دیتا، اللہ نہ چاہے، کسی بھی کام پر اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور نہ چاہنے کی بھی دلیل ہوتی، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، اس دلیل کو باہر بیان کرو۔ تو یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ ایک بہانہ ہی تھا جو کہ ہر جھوٹا اور ہر جرم پیشہ انسان ایسا بہانہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور پکڑ کے لایا گیا، ہاتھ کاٹنے کا کہا تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کیا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو جو کچھ مجھ سے ہوا ہے یا میں نے کیا یہ اللہ نے چاہا ہے تو میں نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ اگر وہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی اللہ نے ہی چاہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی چاہت بہانہ نہیں بنائی جا سکتی۔ بہانہ بنائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ہوگا کہ جو کچھ تم کہہ رہے اس کا حل جو قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، اللہ رسول نے بتایا، وہی تمہارے ساتھ استعمال کیا جائے گا، وہی طریقہ تمہارے ساتھ برتا جائے گا۔ تیسرا جواب اتباع الظن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو ہم گناہ نہ کرتے، یہ اصل میں اپنی خیال پر اور اپنے ظن پر چلنے والے لوگ ہیں، اور جو بھی اپنے خیالات اور ذہنی اختراع پر چلتے ہیں وہ اسی طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ چوتھا جواب فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کے لیے تو دلیل بھی مکمل چاہیے، مکمل دلیل، مقصد کو پہنچنے والی دلیل، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مرضی ہوتی ہے، لہٰذا جب دلیل نہیں تو پھر یہ کس طرح اللہ کی بات کہتے ہیں۔ پانچواں اور آخری جواب ہلم شہداءکم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے فرمایا اپنے گواہ لاؤ، اس بات پر گواہ لاؤ کہ جو تم کام کرتے ہو یہ اللہ کی پسند ہے، اسی لیے اللہ تمہیں روکتا نہیں، اس پر کوئی گواہ نہیں ان کے پاس۔ ہاں اگر کوئی بے عقل اور نادان قسم کے لوگ گواہی دیں بھی تو ان سے کہہ دو فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دیں بھی تو اس جھوٹی گواہی پر آپ گواہی مت دیجیے گا۔ پتہ چلا کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی طرفداری کے لیے، اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے نادانی کے اندر قسم اٹھا دیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ایسی گواہی بالکل فضول اور لا علمی جہالت پر مبنی ہوتی ہے، ایسی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ گواہی دیں بھی تو ان کی گواہی کے ساتھ آپ شامل نہ ہو۔ یہ دوسرا حصہ تھا جس میں مشرکین کے عجیب عجیب اعمال اور عجیب قسم کے شرک کی روایات پیش کی گئی ہیں۔ اب تیسرا حصہ ایسی 10 باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کے قرآن پاک میں بار بار بنی اسرائیل کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے تفصیلات بھی ہیں، جن کو ہم 10 بڑے حکم کہہ سکتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 بڑے حکم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں، کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے بتاؤں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حرام ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شرک سے منع کر دیا کہ تم اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک مت کرنا۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کا خاتمہ نہیں کرو، اپنی اولاد کو ختم اور قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ محتاجی ہو جائے گی، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ پتہ چلا یہ جو منصوبہ بندی کرنے والے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ محتاجی اور غربت بن جائے گی لہذا اولاد کم ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے حرام اور منع فرمایا ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کا خاتمہ محتاجی کے ڈر سے نہ کرو، رزق ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور خاص ان کو بھی دیتے ہیں۔ چوتھی بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کوئی بھی بے حیائی کا کام اس کے قریب مت جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ اگرچہ وہ ظاہر ہو جائے چھپی ہو۔ نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور ایسی جان جسے اللہ نے مارنا حرام رکھا ہے اس جان کا قتل نہ کرو،
کسی بھی جان کا قتل بغیر قصور کے کرنا بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے، اس کی بڑی سخت سزا قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے، حدیث پاک میں بھی۔ چھٹی بات، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کا مال کھانا اور ہتھیانا، غصب کرنا تو دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بری نیت سے، نقصان سے، ہتھیانے کے لیے اس طرف قدم بھی نہ بڑھانا۔ نمبر 7، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کریں۔ نمبر 8، اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربی، جب بھی تم بات کرو تو عدل اور انصاف کی بات کیا کرو، اگرچہ یہ بات تمہارے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ہی اوپر کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ کسی کا بھی لحاظ اور اس طرح کا خیال نہ بناؤ کہ جس کی بنا پر آپ کو عدل و انصاف چھوڑنا پڑے، بلکہ عدل و انصاف اپنی گفتگو کے اندر رکھو، اپنی بات کے اندر رکھو، اپنے فیصلے کے اندر رکھو۔ 9ویں بات، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو عہد کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ اللہ سے عہد اسلام کا، توحید کا، رسالت کا اور اس طرح نیکی کا، اس کو قائم رکھو۔ جو فرائض اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ان کو اب پورا کرو۔ نمبر 10، اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی دین کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، اسلام کا رستہ سیدھا، اس کو اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور رستے مت اختیار کرو اور رستوں کی پیروی نہ کرو۔ فتفرق بکم عن سبیلی، اگر ایسا کرو گے اور رستوں پر چلو گے تو پھر تمہیں اپنی راہ سے اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، پھر تم اس کی راہ سے بھٹک جاؤ گے، فرقے میں پڑ جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے۔ فرقہ کا معنی کٹنا ہوتا ہے، جدا ہونا، ٹوٹ جانا۔ تو یہ 10 باتیں ہو گئیں، جس کی آخری بات تفرقہ بازی اور اصل دین اسلام سے الگ رستہ نکالنا۔ تو اس کے بعد ایک خوشخبری دی گئی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی شخص ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایک نیکی 10 گنا کر دیتا ہے، لیکن گناہ کو 10 گنا نہیں کرتا۔ گناہ ایک ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی توبہ کرنے، ندامت اختیار کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس خلاصہ کا چوتھا حصہ ہے سورۃ الاعراف مکیہ۔ سورت کا نام آراف ہے۔ آراف ایک مخصوص گروہ کی وجہ سے نام ہے، جو گروہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ اس کا تعارف آگے آ رہا ہے۔ تو اس سورہ کے شروع میں 5 بڑی باتیں کی گئی ہیں، ہم ان 5 باتوں کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی نصیحت شروع میں ہی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو۔ نصیحت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور حمایتیوں اور اولیاء کی پیروی اختیار نہ کرو۔ تو یہ بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ لہذا آسمان سے اللہ نے کیا نازل کیا؟ وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو کہ آپ کی زبان پر جاری فرمائی ہے۔ تو قرآن اور حدیث، ان 2 چیزوں کو لے کر انہی کے فہم پر پورا غور فکر کرنا چاہیے، اور پھر اہل علم کی رائے کے مطابق ان میں سے زیادہ جو قرآن و حدیث کے قریب ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی پاک کی سنت کو سمجھنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ آپ پابند ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے، جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں اس کی آپ پابند بھی نہیں۔ آپ کو پابند کر دیا کہ آپ پیروی کریں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا، لیکن لوگ کم نصیحت پکڑتے ہیں اس بات۔ دوسری بات، والوزن یومئذ الحق، لوگوں قیامت کے دن ترازو لگے گا اور یہ سچ ہے، جس کے پلڑے بھاری ہوگے وہ کامیاب، جس کے پلڑے ہلکے ہوگے وہ گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ تیسری بات، شیطان کی دلیل کا بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان بھی ادھر تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ دلیل دینے لگ گیا۔ پتہ چلا غلط لوگ بھی دلیل دینے لگ جاتے ہیں، لیکن دلیل پہچاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے دلیل سچی ہے یا جھوٹی ہے۔
شیطان کی دلیل سراسر جھوٹی تھی، لیکن دلیل وہ دینے کھڑا ہو گیا۔ ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دفعہ دور کیا۔ شیطان نے چیلنج کیا کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے دے، اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے دی، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک اس کی عمر ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے 4 سمت سے آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ یہ 4 سمت کا اس نے نام لیا۔ اوپر والی سمت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے، کیونکہ آسمان سے اوپر سے اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی اور رحمت آتی ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ 4 جانب شیطان نے سنبھال لی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچنے کا حکم دیا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کس طرح شیطان نے ان کو جنت کے اندر بھی وسوسے ڈالے اور جنت سے نکلوانے کا باعث بنا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ لباس تقوی کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ لباس تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لباس کے فائدے بیان فرمائے، ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا انعام ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو لباس عطا فرمایا۔ اور یہ لباس کے 2 فائدے بھی ذکر کیے گئے، یعنی اصل لباس وہی ہے جس میں یہ 2 خوبیاں پائی جائیں، یواری سواتکم، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپ دے۔ نمبر 2 وریشہ، اور باعث زینت۔ جس لباس کے اندر یہ 2 کوالٹیز نہیں ہیں، 2 خوبیاں نہیں ہیں، وہ لباس مکمل لباس نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ایسا کہ کوئی بہت باریک لباس ہو جس سے جسم نظر آئے تو وہ بھی شرمگاہ کو نہیں چھپاتا، یا اتنا ٹائٹ ہو کہ جس سے جسم سارا نشیب و فراز واضح ہو تو وہ بھی لباس درست نہیں ہوتا۔ وریشہ اور خوبصورتی دینے والا، ایسا لباس بھی نہ ہو جیسے ملنگ لوگ ہوتے ہیں یا جس طرح کہ بہت برا لگنے والا، تو یہ دونوں لباس کی شان کے خلاف۔ پھر فرمایا یہ 2 مقصد پورے کر کے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، تقوی کا لباس بہتر ہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو۔ 5ویں بات اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اہل جہنم کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ نہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے، نہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی بھی جنت نہیں جا سکیں گے۔ پھر جنت والوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایمان لایا تھا اور نیک عمل کیے تھے، جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے دل میں سے ہر طرح کا کینہ ختم کر دے گا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ جنت میں جاتے ہی یوں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جنت کی طرف آنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی کہ جنت میں ان کو آواز دی جائے گی کہ اس جنت کا تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے۔ خلاصہ کا 5واں حصہ ہے الاعراف وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی یا درمیان میں ایک ٹیلہ ہوگا جس پر یہ لوگ ہوں گے، یہ لوگ اصحاب الاعراف کہلاتے ہیں۔ ان کا کافی سارا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہاں کھڑے جنت والوں کی طرف دیکھیں گے اور جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم۔ ابھی جنت گئے نہیں لیکن دل میں تمنا ہوگی کہ ہم بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ جہنم والوں کی طرف پھیر دے گا، جہنم والوں کو دیکھتے ہی اللہ سے التجا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے اندر شامل نہ فرمانا۔ یہاں اصحاب اعراف ایک اور کام کریں گے کہ یہ جہنم والوں کو دیکھ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ فلاں بھی جہنم میں، فلاں شخص بھی، تو ان کو کہیں گے ما غنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، آج تمہاری فوج نے، تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہارے تکبر نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پھر یہ بھی کہیں گے کہ تم جن کے بارے قسمیں کھا کے کہتے تھے نا اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دینا، اللہ نے آج ان پہ اتنی رحمت کی ہے کہ ان کے لیے فیصلہ کیا جنت میں جاؤ، نہ خوف ہے نہ تمہارے لیے کوئی کسی قسم کا غم ہے۔ اہل جہنم کی فریاد کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ جنت والوں سے پانی مانگے، کہ جنت والوں سے کچھ چیز کھانے پینے کی کہ ہمارے اوپر پھینکو، ہمارا تو بہت برا حال ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے تم پر یہ سب چیزیں حرام کر دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں معرفت الہی کے 2 طرح کے دلائل دیے ہیں، ایک تو تذکیر بآیات اللہ کہ اپنی نشانیوں کے ساتھ تذکیر فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ ہیں آسمان زمین اللہ نے بنائے، رات اور دن کا نظام چلایا، سورج چاند ستارے اور بارش برسائی، یہ بڑی بڑی دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور توحید سمجھائی ہے۔ دوسری تذکیر بایام اللہ،
اللہ تعالیٰ کے خاص دن جس میں بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ نے عذاب دی اور عبرت کے نشان بنائے، ان میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب کا ذکر کیا اور نصیحت دی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ دنیا آخرت دونوں جہان میں بچنے کے لیے اللہ نے اپنی بڑی بڑی قدرتوں کو بیان کر کے اور اپنی طاقت کو بیان کر کے لوگوں کو سنبھلنے کی اور سمجھنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔